اپنا ایم اے مکمل کرنے کے فوراً بعد وہ بیرون ملک چلا گیا۔ اڑنے کے کچھ ہی دیر بعد جہاز کریش ہو گیا۔ دوستو ان دونوں جملوں میں اردو کے فریزز استعمال ہو رہے ہیں کہ فوراً بعد، کہ کچھ ہی دیر بعد۔ ان دونوں فریزز میں بہت ہی معمولی سا فرق ہے۔ فوراً بعد مطلب وقت کسی اور کام میں گنوائے بنا، اور کچھ ہی دیر بعد مطلب فوراً بعد نہیں۔ اردو کے ان دونوں فریزز کے لیے انگلش میں بھی دو مختلف فریزز استعمال ہوتے ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم ایک ہی فریز کو ڈسکس کریں گے جو کہ ہے کہ فوراً بعد۔ دوستو اس فریز کے لیے انگلش کے سینٹنسز میں فریز یوز ہوتا ہے سون آفٹر۔ اس کا سٹرکچر کچھ یوں ہوتا ہے کہ ایک مکمل سینٹنس کے بعد سون آفٹر، اور اس کے بعد ایک اور سینٹنس، یا پھر ناؤن جرنڈ کی صورت میں، اور اس کے بعد آبجیکٹ۔ یعنی اس طرح سون آفٹر ایک لنکنگ فریز کا کام دیتا ہے۔ آئیے چند جملے دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمارا کانسیپٹ کچھ کلیئر ہو جائے۔ اس نے شادی کے فوراً بعد اپنی تعلیم دوبارہ شروع کر دی۔ She started her studies again soon after her marriage. She started her studies again soon after her marriage. بارش کے فوراً بعد قوس قزح نمودار ہو گئی۔ Rainbow appeared in the sky soon after the rain. کٹ جانے کے فوراً بعد پھول مرجھا گئے۔ Flowers withered up soon after they were cut. Flowers withered up soon after they were cut. اپنا ایم اے مکمل کرنے کے فوراً بعد وہ بیرون ملک چلا گیا۔ He went abroad soon after completing his masters. He went abroad soon after completing his masters. Soon after کا فریز سینٹنس کے سٹارٹ میں بھی استعمال ہو سکتا ہے، جیسے اس مثال میں حادثے کے فوراً بعد ڈرائیور بھاگ گیا۔ Soon after the accident, the driver ran away. Soon after the accident, the driver ran away. That's it, guys. Take care.